بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے اس سیلاب کے بارے میں جس نے پورے ملک کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اس وقت سندھ اور پنجاب کے جنوبی علاقے، اس کے ساتھ بلوچستان اور جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، ان سب میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہ اس لیے کہ جس قدر نقصان ہوا ہے، جانی، مالی اور جائیداد کا جس طرح سے نقصان ہوا ہے، وہ بالکل اس کا تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اس کو دور کرنے کے لیے، اس سب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، مالی نقصان، جانی نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اس جو مالی نقصان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کئی سال لگیں گے۔ یہ 1 مہینے، 2 مہینے یا 1 سال کی بات نہیں ہے، اس کو کئی سال لگیں گے۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جتنے ایریا پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے، اس سے آنے والے دنوں میں شدید قلت پیدا ہوگی، غذائی قلت پیدا ہوگی، فصلوں کی، سبزیوں کی، جو ان سارے علاقوں میں پیدا ہوتی تھی، اور ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں گی۔ جو پہلے ہی اس امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کی ہوئی ہے، اس کے بعد جینا ویسے ہی مشکل تھا، اور اب اس سیلاب نے رہتی جو کسر تھی وہ نکال دی، اور اب مہنگائی آنے والے دنوں میں اتنی زیادہ ہوگی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے زندگی گزاری جائے گی، کیسے عام آدمی کے حالات ہوں گے، کس طرح سے وہ زندگی گزارے گا۔ ناظرین دیکھیں، یہ تو ایک قدرتی آفت ہے، سمجھے آپ اس کو۔ یہ تو آتی ہے، یہ تو خدا کی طرف سے ایک قدرتی آفات ہیں۔ جیسے 2010 میں سیلاب آیا تھا، ایسے اب آیا دوبارہ سے، لیکن یہ 2010 کے سیلاب سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک بھی ہیں، جیسے بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، اور بنگلہ دیش تو ہم سے آزاد ہوا تھا 1971 میں۔ تو ان ممالک میں آخر یہ سیلاب کیوں نہیں آتے؟ اس طرح سے آتے ہیں لیکن تباہی کیوں نہیں پھیلاتے وہاں پہ؟ انہوں نے کیا ایسے بندوبست کیے ہیں جو ہم نے نہیں کیے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ صرف خالی جب سیلاب آئے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا کوئی حل نہیں نکالا جائے گا۔ ناظرین دیکھیں، سیلاب کے پانی کو روکنے کے لیے واحد حل ہوتے ہیں کسی ملک میں ڈیمز، کہ ڈیمز کتنے بنائے گئے ہیں وہاں پر پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ویسے تو پانی کی شدید قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں، سندھ کے تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی شدید قلیل مقدار میں ہے، پانی بہت کم ہے وہاں پہ۔ لیکن اب دیکھیں، جب سیلاب آیا ہے انہیں علاقوں میں، تو وہاں پہ زمین غائب ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ہمیں۔ لیکن اتنی نااہل حکومتیں رہی ہیں ہمارے اس ملک میں۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پچھلی تقریباً 30 سے 40 سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنا اس ملک میں۔ ہمارے ملک میں صرف 2 ڈیم ہیں، بڑے ڈیم، ایک تربیلا ڈیم اور ایک منگلا ڈیم۔ اس کے علاوہ باقی چھوٹے بڑے ڈیم ہیں، لیکن کسی حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ سابقہ حکومت نون لیگ کی رہی، پیپلز پارٹی کی رہی، انہوں نے اس ملک کی فیوچر کے بارے میں، اس کو بچانے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں ناظرین، ہندوستان دیکھ لیں، ہندوستان میں اس وقت تقریباً 5000 کے قریب ڈیمز ہیں۔ 5000 گو کہ اس کا ایریا ہم سے تقریباً 3 گنا ہے، لیکن اسی ریشو سے ہمارے ملک میں 2000 ڈیم تو ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں، ہمارے ملک میں صرف 2 بڑے ڈیم ہیں، اور 10 ڈیمز ابھی اس نے شروع کیے تھے عمران خان کی حکومت نے تقریباً 40-50 سال کے عرصے کے بعد۔ اس میں سے کچھ بن گئے ہیں اور کچھ ابھی زیر تکمیل ہیں، 2025 تک وہ مکمل ہوں گے۔ اب بھی دیکھیں ناظرین، نوشہرہ اور اس کے علاوہ تونسا، جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، تونسا شریف، ان دونوں میں اگر تھوڑی سی کم تباہی ہوئی ہے تو وہ اس بند کی وجہ سے ہوئی ہے، اس ڈیم کی وجہ سے ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت انہوں نے بنائے تھے۔ اس کی وجہ سے نوشہرہ تھوڑا سا بچ گیا، ورنہ وہ بھی پورے کا پورا غرق ہو رہا تھا، اور تونسا شریف۔ ناظرین دیکھیں، بھارت نے اس پانی کو کیسے محفوظ کیا۔ اس نے تقریباً 5000 ڈیمز بنائے، جس میں سے تقریباً 4000 ڈیم اس کے فنکشنل ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 1000 ڈیم ابھی زیر تعمیر ہے۔ اس حد تک ان لوگوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، بھارت کے لوگ، سیاستدان جو ہیں۔ دیکھیں ناظرین، سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا آئے تھے، بھارت کو دیے گئے تھے۔ 3 دریاؤں کا پانی دیا گیا تھا پاکستان کو۔ جو بھارت کو دیے گئے تھے وہ تو ستلج، دریائے راوی اور دریائے بیاس، یہ 3 تھے، اور پاکستان کے حصے میں آئے تھے دریائے
जहलम, दरिया चनाब और दरिया सिंध, ये 3 दरिया थे पाकिस्तान के हिस्से में। लेकिन नाज़रीन देखें, भारत की हट दर्मी देखें, हमारे लिए वो हट दर्मी है, लेकिन उसके अपने मुल्क के लिए देखें वो कितनी वो पैट्रियोटिक लोग हैं। उन्होंने हमारे जो दरिया थे, जो हमारे हिस्से के दरिया थे, उन पर भी बंद बांध के उसमें पानी की कमी कर दी। यानी कि अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। जैसे कि देखें नाज़रीन, हमारा जो 3 डैम बनाए भारत ने हमारे पानी के ऊपर, जो दरिया हमारे हिस्से में थे उनके ऊपर। मैं उसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखें, दरिया चनाब पर उन्होंने बनाया कश्मीर के अंदर बगलिहार डैम, ठीक है। उसके बाद देखें, दरिया सिंध पर बनाया उन्होंने दमखेर डैम। उसके बाद तीसरा दरिया जहलम पर बनाया उसने उड़ी डैम। ये 3 बहुत बड़े डैम्स बनाए उसने हमारे दरियाओं के ऊपर। लेकिन हमारी हुकूमत साहब खामोश रही। नवाज शरीफ की हुकूमत या नून लीग की या पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या बोलेगी, जो कि उनके पिट्ठू हैं, उनके जो आका अमेरिका है उसके गुलाम हैं, तो ये क्या बोलेंगे अपने मुल्क के मफाद के लिए। तो नाज़रीन देखें, भारत ने कैसे इस पानी को कंट्रोल किया। उन्होंने इसको नेमत बना लिया अपने ज़राअत के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, अपने मुल्क में पानी की कमी को दूर करने के लिए। जबकि हमारे मुल्क में ये पानी एक अजाब बनकर आता है, तबाही फैलाता है, हमारे मुल्क को कई साल पीछे ले जाता है। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ये हमने फैसला करना है इनके बारे में। चाइना देख लेना नाज़रीन, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ हमसे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, वहाँ पे ग्लेशियर और ये बर्फ़ पिघलती है इन दिनों में, वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी का अखराज होता है। लेकिन देखिए उन्होंने कैसे पानी को कंट्रोल किया। तकरीबन 80,000 डैम बनाए उन्होंने। हर मुल्क नाज़रीन ऐसे ही सोचता है, क्योंकि ये कुदरती आफात को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके असरात को हम कम कर सकते हैं, उस पर हम काबू पा सकते हैं। जैसे हमारा कालाबाग डैम था, वो जो करप्ट सियासतदान हैं, इनके अपनी ज़ाती अना की भेंट चढ़ गया, आज तक वो नहीं बन सका। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो ये तबाही जो हुई है ये बहुत हद तक कम हो जाती। और उसके अलावा अगर हमारे मुल्क में भी तकरीबन 1000 तक डैम बने होते तो आज ये तबाही ना देखनी पड़ती, जो बार बार मईशत हमारी तबाह और बर्बाद हो जाती है। कभी हम गैरों की जंग में हिस्सा लेते हैं, अपनी मईशत को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं, कभी सैलाब आ जाता है, हमारी मईशत तबाह और बर्बाद हो जाती है, और कभी करप्ट हुकूमतें आ जाती हैं, उनकी पॉलिसी वो पैसा लूट कर बाहर ले जाते हैं। तो हमारा मुल्क ये जो सर्वाइव कर रहा है, जो चल रहा है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत ही लगती है, हमें कोई मौजज़ा ही लगता है कि ये मुल्क कैसे कायम दायम है और अब तक चल रहा है। तो नाज़रीन, हमें इन मुल्कों, इन हुकूमतों का, जो मुजरिम हैं, जिन्होंने डैम्स नहीं बनाए, पानी के ज़ख़ीरा करने के बारे में कभी नहीं सोचा, ये जो मुसीबतें आती हैं इनको कंट्रोल करने के बारे में कभी नहीं सोचा, हमें ज़रूर उनका एहतसाब करना चाहिए और हमें ज़रूर उनसे पूछना चाहिए। अब जो हलाकतें हुई इस वक्त मुल्क में हज़ारों के हिसाब से और अरबों डॉलर के हिसाब से जो नुकसान हुआ है, इसमें अल्टीमेटली ये जो मुजरम ये इसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने डैम्स नहीं बनाए। उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी अहम बात के देखें, जो इंटरनेशनल जो मेट ऑफिस है, जो मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उन्होंने अप्रैल में बता दिया था कि इस साल शदीद बारिशें होंगी और बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। पहले से हर साल जो बारिशें होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन नाज़रीन, हमारी इस हुकूमत ने क्या किया, इम्पोर्टेड हुकूमत ने और उसके लाने वालों ने, ये नाज़रीन क्या करते हैं, ये अपनी ज़ात के लिए सोच रहे थे, अपनी ज़ात के लिए कि हमारी हुकूमत कैसे बच सकती है। जो उसको लाने वाला था वो ये सोच रहा था उसकी जो अना है वो कैसे रह सकती है, इमरान खान को कैसे गिराया जा सकता है, इमरान खान के ऊपर केस करो, इसको नज़रबंद करो, इसको सियासत से आउट करो। और अब तक भी वही चल रहा है। अब तो अवाम के शदीद रद्द-ए-अमल के बायस इनको कुछ शर्म आई है कि ये अवाम में निकले हैं, वो भी सिर्फ फोटो सेशन तक। और पीपल्स पार्टी तो यहाँ तक घटिया खेल खेल रही है कि वो पहले हल्फ लेते हैं कि हल्फ दें आप कि हमें वोट देंगे, फिर 50 रुपये देंगे या खाने का एक थैला आपको देंगे। इतनी बेशर्म लोग हैं ये, इतने बेहिस लोग हैं कि अवाम मर रही है और इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई है। नाज़रीन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है जिसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। इसके बाद नाज़रीन दूसरी अहम खबर कि इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत 2 सूबों में, इस वक्त 3 सूबों में है, एक खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर। लेकिन 2 सूबों ने, एक KPK ने और एक पंजाब हुकूमत ने, इन्होंने IMF की शराइत को मानने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके लाने वालों के लिए शदीद झटका है। वो इसलिए कि पहले ही ये माली मुश्किलात का शिकार हैं, पहले ही मुल्क जो है वो
ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ طفل تسلیاں دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نے کنٹرول کر لیا ہے۔ لیکن ناظرین ابھی بھی وہ خطرہ موجود ہے۔ ابھی ہمارے جو شہباز سپیڈ صاحب ہیں انہوں نے قطر کا دورہ کیا ہے، کچھ اثاثے بیچ کے آئے ہیں وہاں پہ، اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ وہ بیچ کے آئے ہیں، اور کچھ ہلکے یہ بتا رہے ہیں کہ روز ویلٹ ہوٹل جو امریکہ نیو یارک میں ہے اور اس سے پی آئی اے جو ہے یہ بھی ان کو بیچنے جا رہے ہیں، جس کے عوض انہوں نے قطر کی حکومت نے ان کو $3 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے شرائط عائد کی تھی کہ اگر آپ کو ہم سے قرض چاہیے، ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے آپ $4 ارب شو کریں۔ تو ابھی یہ دبئی بھی جانے کا پروگرام بن رہا ہے ان کا کہ وہاں جا کے بھیک مانگنے جائیں گے، وہاں سے بھی کچھ $1 ارب اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آئی ایم ایف ان کو پیکج دے سکے۔ لیکن ناظرین بہت بڑا جھٹکا دیا ہے عمران خان صاحب نے ان کو کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کے پی کے نے تو اعلان کر دیا ہے اور پنجاب حکومت بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور وہ اعلان کرے گی۔ ناظرین اگر دو بڑے صوبوں نے انکار کر دیا تو آئی ایم ایف اپنا پیکج کبھی بھی نہیں دے گا، وہ اس لیے کہ اس کے پیکج کا جو ریٹرن کرنا ہے، انہوں نے جو قرضہ واپس کرنا ہے اس کی آئی ایم ایف کو گارنٹی چاہیے، اور گارنٹی کیا ہے کہ ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں، اس ٹیکسوں کی صورت میں پیسہ اکٹھا کر کے عوام کا خون نچوڑ کے انہوں نے واپس کرنا ہے ان کو پیسے۔ جب دو صوبے انکار کر دیں گے، وہ اپنے اندر جو ان کے ایریاز آتے ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہاں سے جب ان کو ٹیکس اکٹھا نہیں کرنے دیں، ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے، اس قدر محصولات ان کو جب نہیں ملیں گی تو آئی ایم ایف کو واپس کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ تو آئی ایم ایف پہلے اسی لیے اڑا ہوا ہے کہ وہ سخت سے سخت شرائط منوا رہا ہے، بجلی کی قیمت کتنی بڑھا دی، گیس کی قیمت کتنی بڑھا دی، اس کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، اور انہی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول 290 تک جائے گا۔ یہ ابھی اتنا مشکل سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو جب پیٹرول 290 کا ہوگا اور بجلی ڈبل سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے تو ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ اور مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 45% ہو چکی ہے، جو کہ عمران خان کے دور میں صرف 11 سے 16% تک تھی، اور اب جو ہے 45% ہو چکی ہے اور عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو نہیں مانیں گے اور آپ ان سے ریلیف لیں۔ انہوں نے اس حکومت کو کہا ہے جو کرپٹ اور امپورٹڈ حکومت ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ ان سے ڈیل کریں، اگر آپ ان سے تھوڑا ہمت دکھائیں، تھوڑے بہادر بنیں، اپنے ملک کا سوچیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت بہت بڑی آفت ہے، یہ جو سیلاب ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اکانومی کو اس نے بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ ریلیف لیں ان سے، جیسا کہ عمران خان صاحب نے کورونا کے دن جب کورونا آیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے ریلیف لیا تھا، ان کی پیمنٹس روک دی تھی کیونکہ ملک کی بہت بری حالت تھی۔ تو انہوں نے شہباز سپیڈ کو یہ کہا ہے کہ ہم ان کی شرائط نہیں مانیں گے، آپ ان سے ریلیف لیں اور ان سے کہیں کہ ہم قرضہ واپس کرنے کی صورت میں نہیں ہیں، اس وقت ہمیں ریلیف دیا جائے، ہمیں چھوٹ دی جائے۔ تو اگر ناظرین انہوں نے انکار کر دیا تو آئی ایم ایف اپنا پیکج روک لے گا، اور اگر آئی ایم ایف نے اپنا پیکج روک لیا تو یہ حکومت ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتی۔ یہ صرف اسی آسرے پہ ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے دے گا، اس کے بعد یہ قطر اور دوسرے لوگ ان کو قرضہ دیں گے۔ تو ناظرین یہ ہمارے لیے خیر ایک امید کی کرن ہے اس حکومت کے جانے کی کہ جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عمران خان اگر انکار کر دیں اور بہت بہتر ہوگا، کیونکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور اگر آئی ایم ایف کی ساری شرائط کو مان لیا ناظرین تو جینا بہت مشکل ہو جائے گا، زندگی بہت یقین کرے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، جتنی مہنگائی ہے اور اس کی شرائط ماننے سے اور مہنگائی ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انکار کریں اس سے، آئی ایم ایف کو ایکسیپٹ نہ کریں تاکہ اس حکومت کو چلتا کر سکیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کچھ اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔